الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا سيد المرسلين إمام الأنبياء وخاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا رب زدني عملا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام قابل عزت احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات کلمات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ذی الحجہ کا مہینہ ہے اس ذی الحجہ کے مہینے میں جہاں مسلمانوں کے لیے اور عبادات اللہ رب العزت نے اہم اور ضروری قرار دی تھی اور انسانوں کو خصوصی طور پر مسلمانوں کو خوشیاں نصیب ہوئی اسی مہینے کے اندر اللہ جل جلالہ و امن والوں نے مسلمانوں کو آزمانے کے طور پر غم بھی بھیجے پریشانیاں بھی بھیجی اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں وہی ذکر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، اور بعد میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بہت کچھ فضائل میں کہا ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 ذی الحجہ کو شہادت ہے۔ ایسے شخص کی شہادت جس کے پاس فوج موجود ہے، جس کے پاس گورنمنٹ موجود ہے، جس کے پاس اگر اشارہ کر دے تو جو لوگ ان کو قتل کرنے کے ارادے سے بیٹھے تھے ان کو کیما کیما کر دیں، بوٹی بوٹی کر دیں، لیکن یہ وہ حضرت عثمان تھے کہ جو حضور علیہ السلام کے ایک فرمان کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے کہ میں اللہ کے نبی کے شہر مدینہ کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان، ایک وقت تیرے اوپر ایسے آئے گا، پریشانی میں تو مبتلا ہوگا، تو جس حالت میں پہلے سے تھا اسی حالت میں ڈٹے رہنا، اس سے واپس نہ مڑنا۔ تو لوگوں نے کہا استعفیٰ دے دو، میں نے کہا استعفیٰ بھی نہیں دوں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں۔ اور تیسرا نمبر ہے تمام اہل سنت والجماعہ کے نزدیک 1400 سال سے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، عمر کا دوسرا نمبر ہے، عثمان کا تیسرا نمبر ہے، علی المرتضیٰ کا رضی اللہ عنہم اجمعین کا چوتھا نمبر ہے۔ اور ان کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت کچھ ہے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات نے بارہا سنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کیا گیا۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا تھے۔ یہ حضرت عثمان حضور علیہ السلام سے 5ویں پشت سے ان کی جو ہے رشتہ داری آپس میں ملتی ہے۔ حضرت عثمان کی جو نانی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، اور پھر حضرت عثمان کو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں نکاح میں دی، ایک بیٹی دے دی، اللہ کو وہ پیاری ہو گئی، پھر دوسری بیٹی دے دی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کفن دفن پہ لگے ہوئے ہیں، فرمایا عثمان تو ایسا شخص ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی نمبر وار وہ مرتی چلی جاتی، دنیا سے رخصت ہوتی چلی جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے کہ حضرت عثمان کو ایسے جو ہے اب کوئی اپنے اولاد کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے؟ ہم تو اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ مرنے کی بات کیوں کی ہے درمیان۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ 6 ذی قعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صلح حدیبیہ جو تھی یہ بہت ہی مظلومانہ فتح تھی۔ ایک ہوتا ہے جلالی فتح، انسان جو ہے غالب ہو کر آتا ہے، یہ بہت ہی مظلومانہ قسم کی فتح تھی کہ سارے مطالبات وہ منوا رہے ہیں کفار مکہ، اور حضور علیہ السلام وہ سارے مطالبات مان رہے ہیں۔ اب ہوا کیسے کہ حضور علیہ السلام نے جب صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے اس وقت آپ پہ سورہ فتح نازل ہوئی۔ جب سورہ فتح نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ سورت مجھے دنیا اور مافیا سے، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا اس کے اندر تمہیں فتح مکہ کی جو ہے بشارت دے دی گئی ہے، فتح خیبر کی بشارت دے دی گئی ہے، اور دیگر فتحوں کی بھی بشارت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اب صحابہ اکرام سوچ رہے تھے اللہ کے نبی کی بات تو حق اور سچ ہے اور قرآن کریم بھی حق اور سچ ہے، لیکن ہمارے پاس نہ طاقت ہے نہ دولت ہے، ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکے؟ مکے والوں کو کیسے فتح کریں گے؟
خیبر والے یہودیوں کو کیسے فتح کریں گے؟ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس وقت بھی یہودی بڑے طاقتور تھے، ہر حال میں، مال میں، دولت میں اور ہتھیاروں میں، ہر چیز میں وہ آگے تھے، اور میں کیسے ہم جو ان کو فتح کریں گے؟ لیکن یقین تو تھا کیونکہ ایمان تھا۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور مافیا سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی-قعدہ کو ایک خواب دیکھا، اس خواب میں بعینی اس طرح دیکھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے، ہم نے طواف کیا، احرام باندھا، طواف کیا، طواف کے بعد ہم فارغ ہوئے اور لوگوں کے ساتھ جانور بھی تھے، وہ حج کے لیے ہم سب ٹھہر گئے، اور پھر یہ کہ کسی نے جانور کو ذبح کر دیا، کسی نے قصر کرا دیا سر کا، کسی نے حلق کرا دیا سر کا۔ اب یہ سارا خواب اور خیریت عافیت کے ساتھ ہم نے وہ عمرہ کر دیا اور واپس چلے گئے۔ اب حضور علیہ السلام کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ روزانہ کے حساب سے صبح کے وقت نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اچھا خواب ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام اس کی تعبیر فرماتے۔ اس دن جب خواب بیان کیا تو کسی نے بھی نہیں کہا ہم نے خواب دیکھا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، فرمایا یہ۔ اب صحابہ کے دل میں شوق پیدا ہوا، یا رسول اللہ تیار ہوتے ہیں۔ اب کرتے کرتے صحابہ کی تعداد ادھر ادھر افواہیں پھیل گئی، حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے، عمرے کا ارادہ فرما رہے ہیں، اور کچھ صحابہ نے ذرا زیادہ جلدی، یا رسول اللہ تیار ہو جائیں، بس ہم جاتے ہیں اور جو ہے عمرہ کر کے آ جائیں گے واپس۔ اور بات بھی ان کی ٹھیک تھی کہ کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ، وہ حج کے لیے اور عمرے کے لیے اگر ان کا کوئی دشمن بھی آتا تھا تو ان کو بھی نہیں روکتے تھے، تو اسی نیت سے گئے، ہمیں وہ دشمن تو جو ہے جانتے ہیں، لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے، نہ ہم ان کو کوئی نقصان دیں گے نہ وہ ہمیں کوئی نقصان دیں گے، یہ تو بات ہی نہیں کہ وہ ہمیں روکیں گے۔ کرتے کرتے 1500 صحابہ ساتھ ہو گئے۔ اب 1500 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، اب چلے گئے۔ اب ایک مقام پر جب پہنچے تو ان کی طرف سے ایک جاسوس آتا ہے اور یہ خبر دے کے آتا ہے کہ جناب ایسی بات ہے کہ مشرکین مکہ نے جب یہ اطلاع پائی کہ آپ ان کے جو ہے جگہ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، حالانکہ حملہ آور نہیں تھے، آپ اس سے جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، انہوں نے ایسے کر دیا کہ اپنی عورتوں کو بھی آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم تو لڑائی کے لیے جا ہی نہیں رہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے بھی کہا ہم تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جائیں گے۔ اب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا حدیبیہ کے مقام پہ۔ اب ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے قاصد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عثمان کو جب قاصد بھیجا گیا تو حضرت عثمان ایک شخص کی پناہ میں گئے، وہاں جب گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے طواف کرو، اپنا عمرہ ادا کرو۔ انہوں نے کہا امام ادھر موجود ہے، مقتدی کیسے کر سکتا ہے، کیسے ہوگا یہ، میں کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اب بعض صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ عثمان تو خوش قسمت تھا، اللہ کا کعبہ دیکھ آیا ہے اور اللہ کے کعبے کا طواف کر لیا ہوگا۔ جب حضور تک یہ بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان ایسے کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ تو صحابہ چپ ہوئے، تسلی ہوئی، یا حضور نے فرما دیا، شاید اوپر سے کوئی وحی آئی ہو۔ اب حضرت عثمان کے بارے میں جب انہوں نے نہ کی وہاں پہ، انہوں نے قید کر دیا۔ اب جب قید کر دیا تو کفار کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ اب اپنا ایک بندہ بھیج کر افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کر ڈالا، کہ دیکھتے ہیں ان کا رویہ کیسا ہے، یہ کیسے کوئی طاقت ہے کہ نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کو آزمایا جاتا ہے، کوئی طاقت ہے مسلمانوں کے پاس کہ نہیں ہے۔ اب ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام تک جب وہ افواہ پہنچی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام صحابہ سے کہ قریب آ جاؤ، اور قریب آ کے اس وقت حضور علیہ السلام ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے۔ اس کیکر کے درخت کے نیچے حضور علیہ السلام نے 1500 صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا لوگوں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ پہلے تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے لڑائی کریں گے، لیکن اب حضرت عثمان کو جب انہوں نے شہید کر دیا اب اس کا بدلہ ضرور لے کے رہیں گے، اور واپس اس وقت جائیں گے جب تک ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ نہیں کیا۔ بیعت علی الموت لے
موت پہ بیعت دے دی کہ آپ تیار ہیں کہ آپ کی جانیں حضرت عثمان پہ جو ہے چلی جائیں، ختم ہو جائے، قربان ہو جائیں۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں بھی اپنی جان کو حضرت عثمان کے لیے پیش کرتا ہوں، میری گردن کٹ سکتی ہے لیکن حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جا سکتی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیعت کی گئی، اب وہ بیعت اتنی مشہور ہوئی کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کو جو ہے بیان کر دیا۔ اب بعد میں ان کو جب پتہ چلا کہ یہ بیعت انہوں نے کر دی ہے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو فوراً حضرت عثمان کو چھوڑ دیا۔ اب فوراً حضرت عثمان کو چھوڑ دیا، پھر اطلاع آئی کہ نہیں حضرت عثمان تو الحمدللہ زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں، قید کیا ہوا تھا انہوں نے۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب اس پہ کچھ معاہدہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم اسی طرح واپس جا رہے ہیں، بغیر عمرہ کے واپس جا رہے ہیں تو کم از کم کوئی معاہدہ ہونا چاہیے۔ معاہدے کی شروط ان کے ذہن میں بھی تھے، ان کے ذہن میں بھی۔ حدیبیہ کو پہلے انہوں نے بھیجا کہ معاہدہ کر لیا جائے۔ اب معاہدہ کیا ہوگا جی؟ میں نے کہا جی جناب ایسا ہے جو مسلمان مظلوم ہیں ان کو تو خوشخبری سنا دی جائے وہاں مکہ کے اندر جو ہے کہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے کہ انشاءاللہ قریب ہے تمہاری فتح ہوگی، تاکہ ان کو ذرا تسلی تو ہو جائے نا کہ کم از کم 1 سال بعد ہے، 5-6 مہینے کے بعد ہے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کفار مکہ کے ساتھ حضرت عثمان اور بھی بات کر لیں۔ یہ بدیل آیا، اس نے کوئی ایسے ویسے باتیں کی لیکن کام آگے نہ چل سکا، مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ عروہ آتا ہے، عروہ نے بھی باتیں کی۔ عرب کے دستور کے مطابق عروہ جب بات کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ کو ہاتھ لگاتا تھا، ایسے دستور کا رواج تھا۔ تو ایک صحابی حضرت مغیرہ اسے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ پیچھے کرو، ہمارے حضور کا چہرہ پاک ہے، ہمارے حضور کی داڑھی مبارک پاک ہے، آپ ناپاک ہیں، آپ کے ہاتھ ناپاک ہیں، آپ کے ناپاک ہاتھ حضور کے چہرے مبارک کی طرف اٹھ نہیں سکتے، داڑھی مبارک پر لگ نہیں سکتے۔ اب اگر آپ نے ہاتھ اٹھائے تو پھر آپ نے اس کا علاج کریں گے۔ تو وہ سمجھ گیا یہ بندے تو حضرت ابوبکر صدیق بول پڑے۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں نا یہ غریب لوگ ہیں، یہ غریب لوگ کیا کریں گے؟ آپ کو بھاگ کے جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، آپ سے بھاگ جائیں گے۔ تو وہاں پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عروہ سن لے، ہم اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں، حضور کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اور جس طرح ایک بندہ بات کرتا ہے اور پیچھے سے آواز آتی ہے، صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی نوبت آئی۔ اب حضور وضو فرما رہے ہیں تو نیچے پانی گرنے نہیں دے رہے، ساتھ اپنے برکت کے لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ پیغمبر تھے نا۔ اب تھوک مبارک نیچے جا رہا ہے تو صحابہ اٹھا رہے ہیں، نہیں جی آپ کا تھوک مبارک نیچے کیوں جائے گا؟ اب جب اس نے یہ حالات سارے دیکھے تو واپس کیا، سردار تھا، اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے شخص سے لڑائی نہ کرو، تم اس سے لڑ بھی نہیں سکتے ہو، ان کے جانثار، ان پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ مر کٹ سکتے ہیں لیکن حضور کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو نے بھی اچھی باتیں نہیں۔ اب انہوں نے ایک اور سہیل نامی شخص کو بھیجا جو ان کا خطیب تھا، جو ان کو اپنی مذہب کی باتیں بتایا کرتا۔ اب اس کو جب بھیجا تیسری مرتبہ، جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ سہیل آ رہا ہے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو خوشخبری دی، لوگوں اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ ان کا جو ہے ذرا سمجھدار آدمی ہے، مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ذرا سمجھدار آدمی سمجھدار ہوتا ہے۔ اب وہ آیا، اب معاہدے تک نوبت آئی، بیعت تو پہلے ہو چکی تھی۔ وہ بیعت کیا تھی؟ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لام تاکیدی قد تحقیق کا، کہ تاکیدی طور پر قسمیہ بات ہے یہ، رضی اللہ، رضی کی ماضی کا صیغہ ہے، رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اللہ ان سے، کن سے جی اللہ راضی ہو چکا ہے؟ لقد رضی اللہ، تشریح بھی تو کرنی ہے نا، قیامت تک لوگ ایسے آئیں گے جو ان صحابہ پہ تان و تشریح کریں گے، ذرا ان کو بتانا بھی تو ہے نا۔ لقد رضی اللہ
عن المؤمنین، ان مومنوں کے بارے میں، ان مومنوں کے لیے اللہ نے کیا کر دیا؟ رضا کا اعلان کر دیا. اذ یبایعونک، یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ جو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر گئے تھے. نہیں، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کہتے ہیں صرف بیعت نہیں کی، میں نے ان کے دلوں کے ایکس رے نکالے ہوئے ہیں. فعلم ما فی قلوبہم، ان کے اخلاص کو چیک کیا. ان کے اخلاص کو جب میں نے چیک کر لیا تو پھر میں نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اپنی اللہ کے ساتھ کیسے مخلص ہیں، اور اپنے عثمان کے ساتھ کیسے مخلص ہیں. فعلم ما فی قلوبہم. اب ذرا وہ پریشان تو تھے. کیوں پریشان تھے؟ حضور علیہ السلام معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور معاہدے میں ساری باتیں تو ان کی مانی جائیں گی، کچھ مانی جائیں گی لیکن ان کی. اب شروع کر دیا. حضرت علی کو بلایا، قریب آئے. حضرت علی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، باقی صحابہ بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن حضرت علی چونکہ قریب تھے، قریب آ جاؤ، لکھو یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ تو خطیب آدمی تھا، یہ مولوی آدمی جب بگڑ جاتا ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے. وہ خطیب آدمی تھا، اب اس نے کہا میں الرحمن اور الرحیم کو جانتا ہی نہیں، یہ کیوں لکھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عرب کے دستور کے مطابق جس طرح ہم پہلے لکھا کرتے ہیں بسمک اللہم، وہ لکھو. اب حضور علیہ السلام نرم طبیعت کے تھے. حضور نے فرمایا چلو ہم برداشت کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں لکھتے، بسمک اللہم لکھو. حضرت علی نے لکھ دیا. اب پھر نیچے لکھ دیا یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی طرف سے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اب وہ بھی چونکہ آگے سے جو ہے ان کا مولوی تھا، اب اس نے کہا محمد الرسول اللہ مانتے تو یہ لڑائی کیوں ہوتی؟ ہم تو رسول ہی نہیں مانتے نا، اس لیے لڑائی بنی ہوئی ہے. لکھو یہاں محمد ابن عبداللہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا محمد ابن عبداللہ لکھا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تو حکم چلتا رہا، باتیں مانتا رہا، اب عشق کی بات ہے، نہیں مٹا سکتا رسول اللہ. یہ یقینی بات ہے، نہیں مٹا سکتا رسول اللہ. آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، محمد ابن عبداللہ بھی ہیں. روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خود محمد ابن عبداللہ لکھا. اور دوسری میں آتا ہے کہ نہیں یہ جناب وہاں سے ہٹا دیا. حضور خود کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے. ہم کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے. پہلی اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے تو حضور فرماتے ہیں قلم اور دوات لے کے آ جاؤ. تو محسوس جب کیا کہ حضور شدت تکلیف کے اندر ہیں تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسبنا کتاب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مزاج سمجھتے تھے نا کہ حضور کیا فرماتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. اور کوئی بات اگر لکھوانا چاہتے تو حضور خود کہہ دیتے ہیں نا کہ میں کوئی اور بات لکھوانا چاہتا ہوں، حسبنا کتاب اللہ سے کتاب و سنت سے کوئی علیحدہ بات ہے. لیکن نہیں، حضور علیہ السلام سمجھ گئے. وہاں حضرت عمر کے عشق کا جو ہے جذبہ تھا، یہاں حضرت علی کے عشق کا جذبہ. دونوں کو اللہ نے مقام دیا. تو فرمایا اب ہم کیا کریں گے؟ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. یہ جو تو پریشان ہو گئے ان کے معاہدہ اس طرح طے ہو گیا ہے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو تسلی نازل کر دی. سکینہ نازل، سکینہ خاص رحمت کو کہا جاتا ہے. ہم نے ان کے دلوں پر خاص رحمت نازل کر دی تاکہ ان کو تسلی ہو جائے. وَأَصَابَهُمْ، اس آیت کے اندر جو ہے ساری تسلی اور ساری باتیں راز کی چھپی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ہم نے قریب کی فتح کی بشارت دے دی. کہ ابھی فتح قریب ہے، ذرا تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا صبر کر لو. اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں معاہدہ ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے. اپنے اپنے سروں کو منڈوا سکتے ہو تو منڈواؤ، اور اگر کسر کروا سکتے ہو، کتروا سکتے ہو تو کترواؤ. صحابہ اکرام نے دیکھا، صحابہ اکرام چونکہ وہ جذبات تھے. اب حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سے مشورہ ہو رہا ہے حضور کا. فرمایا رسول اللہ جب آپ خود لوگوں کے سامنے اپنے سر کو منڈوائیں گے تو یہ لوگ دیکھ دیکھ کر آپ کے پوچھے جائیں گے.
اب روایات میں تو بہت کچھ آتا ہے، روایات میں تو بہت کچھ آتا ہے کہ جب حضور کو صحابہ نے دیکھا تو تیزی کے ساتھ اس نے چلانے شروع کر دیے، تیزی کے ساتھ اس نے چلانے شروع کر دیے۔ لیکن چونکہ اب حضور نے فیصلہ جو کر لیا، اب آگے اعلان جو ہونا ہے، اب واپس چلے گئے۔ اب جب واپس جا رہے ہیں تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ فتح نازل۔ اب جب سورہ فتح نازل ہوئی تو حضور نے وہاں ارشاد فرمایا، لوگوں دنیا اور ما فیہا سے مجھے یہ زیادہ محبوب ہے، اور ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، ہم تمہیں صرف اس فتح کی بشارت نہیں دے رہے بلکہ مزید اور فتحوں کی بھی بشارت دے رہے ہیں۔ فتح خیبر بھی ہوگا، اور فتح بھی ہوں گے، اور بھی ہوں گے، اور بھی ہوں گے، اور بھی ہوں گے۔ اب صحابہ کرام اپنے سوچ رہے ہیں ہتھیار ہے کوئی نہیں، دولت ہے کوئی نہیں، کھانے کو ایک وقت ملتا ہے تو دوسرے وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، حضور بھی کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں تو یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ کچھ باتیں اس وقت بھی ایسی تھی کہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، حضور تو خود موجود تھے، اللہ کی باتیں اتر رہی تھی، لیکن جو باتیں اتر رہی تھی صحابہ تو خود نہیں دیکھ سکتے تھے کون سی بات اتر رہی ہے، حضور جو فرماتے تھے تو وہی ہوتا۔ حضور پر ایمان لانا ان کا یہ تھا کہ حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ غیب نہیں تھا، باقی چیزیں تو غیب کی تھی۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب یہ بھی تو غیب کی بات تھی کہ آیا فتح کیسے ہوگی، لیکن یقین کر لیا، ایمان لے آئے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، ہتھیار کچھ بھی نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، لیکن حضور نے فرما دیا، صحابہ نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا، تو اب یقین کر لیا کہ لوگوں ایسا ہو کر رہے گا۔ اب اللہ نے ساتھ میں یہ اعلان کر دیا، تم اس بات پہ پریشان نہ ہو، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وہ زبردست غالب ہے، وہ زبردست غالب ہے، تمہارے کلمے کی طاقت ان کو جو ہے انشاءاللہ توڑ مروڑ کے رکھ دے گی، تمہارے کلمے کی طاقت رکھے گی۔ بدر ہوا 313 ہیں، مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، اور ان کے پاس چمکتی ہوئی تلواریں ہیں، ساز و سامان ہیں، اور ان کے بینڈ بجائے جا رہے ہیں ان کو جو ہے جذباتی کرنے کے لیے۔ یہاں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چند ڈنڈے ہیں اور چند گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، لیکن یقین پختہ ہے کس کی ذات پر، اللہ کی ذات پر پختہ ہے، اللہ نے فتح نصیب کر، اور اللہ نے فرشتوں کو بھی جو ہے بھیج دیا آسمان سے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ پاک نے باقی جنگوں کے اندر بھی فتح نصیب کی۔ یہودیوں سے کیسے جیت سکیں گے جی؟ یہودیوں سے بھی جیت، اور یہاں تک اعلان کر دیا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، نکالو ان کو یہود و نصارہ کو، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اسلام کی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری انہوں نے قبضہ کی ہے، اسلام کی چیزوں کو قبضہ کر لیا۔ مسلمان جب جب کمزور ہوتے چلے گئے تو وہ ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا، نکالو ان کو۔ حضور نے جو ہے ارشاد فرمایا تھا، حضرت عمر نے اس پہ عمل کیا تھا، حضرت عمر نے عمل کیا تھا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہود مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ہر وقت تلا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن نے تھوڑی نرمی نصارہ کے بارے میں تو بیان کی ہے، لیکن یہود کے بارے میں نرمی بیان کی۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک اور یہودی جو ہے یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ شدت کے ساتھ یہ عداوت رکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اوپر الزامات لگائے جائیں، بہتان لگائے جائیں، ان کو پھنسایا جائے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اگر تھوڑا بہت کئی ہزار میں سے 1000 میں ایسا خیال رکھتے ہیں تو وہ نصارہ ہوتے ہیں، یار ہمارے نبی کو یہ بھی تو مانتے ہیں، تھوڑا بہت وہ خیال رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہزاروں میں سے، لیکن یہود کو بالکل نہیں۔ حالانکہ یہود جس نبی کو مانتے ہیں وہ ہماری کتابوں کے اندر جو ہے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے، لیکن یہود بھی تو اس کو صحیح نہیں مانتے۔ اب فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات کریمات نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ ہم اب بدلہ لیں گے۔ جب ان کو پتہ چلا، معاہدہ ہوا، معاہدے کے بعد گئے واپس،
جو ہے اللہ نے یہ صورت نازل کر دی، صحابہ کرام کو تسلی ہوئی، اور پھر یہ ہوا کہ 1 سال کے بعد اللہ رب العزت نے مکہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ پہلے 1500 کی تعداد تھی، اب 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، اب 10,000 کا لشکر۔ وہ ابو سفیان جو اس وقت زوروں پر تھا، اب حضور علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھ رہا ہے، حضور کو دیکھ رہا ہے، اب ایمان لے آیا۔ اب صرف ایمان وہ نہیں لے آیا، اب حضور علیہ السلام نے بھی پھر جو اندر کے جذبات کا اظہار کیا کہ اعلان کر دیا کہ آج اگر ابو سفیان مسلمان ہوتا ہے تو ہم یہ پہلے سے ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ آج کے دن ابو سفیان کے گھر کے اندر جو داخل ہو گیا، مسلمانوں کی تلوار اس پہ نہیں اٹھے گی۔ یہ کوئی کر سکتا؟ ساری زندگی جو ہے دشمنی پہ، ساری زندگی جو ہے جنگوں میں گزار دی، اور جو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گیا وہ بھی امن پا گیا، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اب اس نے جب سنا کہ حضور نے میرے بارے میں یہ اعلان کر دیا، اب فوراً مسلمان ہوا، فوراً مسلمان ہوا۔ وقت ہی نہیں، ارادہ پہلے سے تھا، لیکن ذرا دیکھ رہا تھا کہ دیکھوں کیا آیا۔ اب دیکھا کالے بھی آ رہے ہیں، گورے بھی آ رہے ہیں، ہر قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ لا فضل لعربی ولا فضل لعجمی الا بالتقوی، تقوی کا دار و مدار ہے، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ جو تقوی جس کا زیادہ ہوگا، چاہے وہ کالے رنگ کا بلال ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو بھی اونچا کر دیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب و غریب واقعات آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام مکے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، عجیب قسم کی رونے کی آواز آ رہی ہے جس سے بندے کا دل دکھ جائے۔ اب تھوڑا اندر گئے، بے اختیار ہو گئے، حضور نے کبھی دروازہ جو ہے کھٹکھٹا کے اندر نہیں گئے تھے، یہ بے اختیار ہو گئے حضور کہ ایسا آدمی کون ہے کہ اتنی جو ہے شدت سے جو ہے وہ رو رہا ہے۔ اب چلے گئے تو آگے دیکھا کہ حبشی غلام ہے، چکی پیس رہا ہے، پوری بوری اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے، گندم کی رکھی ہوئی ہے، یا جو ہے جو کی رکھی ہوئی ہے۔ اب اس سے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اے شخص، اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں، سارا دن مالک کی بکریاں چراتا ہوں، تھک ہار کر جب آ جاتا ہوں، گوشت پوش کا آدمی ہوں، 2 ہاتھ میرے بھی ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، دل میرے ساتھ بھی ہے، تو میرا بھی دل کرتا ہے کچھ آرام کر لوں، لیکن جب آتا ہوں تو یہ گوری میرے پاس گندم کی رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے اس کو پیسو، ساری رات اس پہ گزر جاتی ہے، تھکا ہارا آدمی کیا کرے گا، آرام نہیں ملتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تو سو جا اور دے یہ گا میں کام کروں گا۔ پوری بوری نبوت کے ہاتھ اب چل پڑے۔ اب جب نبوت کے ہاتھ چل پڑے تو نبوت کے ہاتھوں کے لیے جو ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کو اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے وہ بوری ختم کر لی اور اسی طرح اس کو سویا ہوا چھوڑ کر آ گئے۔ اگلی رات آئی، اگلی رات پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت چلے گئے۔ اب دیکھا، اسے کہا آرام کرو اور میں آپ کی جگہ یہ چکی پیسوں گا۔ حضور علیہ السلام لگ گئے، چکی پیسنے بیٹھ گئے۔ اب اس کو اسی طرح آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا، اس نے آرام کیا۔ تیسری رات ہوئی، تیسری رات بھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کی جگہ چکی کو پیسا اور چکی کو چلایا اور آٹا نکالا۔ حضور علیہ السلام اسی طرح واپس آ گئے۔ جب چوتھی رات گئے تو اس شخص نے کہا اے نیک بندے، بتا تو صحیح تو کون ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے ساتھ تو یہ ظلم کرتے رہتے ہیں، ہم غلاموں کا تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، لیکن آپ کوئی ایسے اللہ والے ہیں، چہرے کو دیکھو تو دیکھتا ہی رہوں اور چلنے کو دیکھو تو دیکھتا ہی رہوں، اور دیکھو تو اللہ نے طاقت جو دی ہے، اللہ نے آواز میں جو شیرینی رکھی ہے، اخلاق جو اللہ نے دیے، بتاؤ تو صحیح کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا سنا تو ہوگا کہ مکے کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے۔ ہاں جی سنا ہے، محمد ابن عبداللہ ہیں۔ فرمایا وہ محمد ابن عبداللہ میں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اتنے اچھے ہیں، اتنے
اتنے اخلاق والے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اب میرے سے جو ہے برداشت نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھا دیجیے۔ اسی وقت کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، غلاموں کے لیے یہ اخلاق تھے، اور یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے ایمان دے دیا۔ پھر فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، بلال بلال کہاں پہ ہے، قریب آ جاؤ۔ بلال آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ فرمایا کعبے کی چھت پر چڑھنا۔ یا رسول اللہ، کعبہ اور کعبے کی چھت پر بلال، یہ بڑے بڑے لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں تو لوگوں نے خدمت کے لیے رکھا تھا۔ فرمایا آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر بادشاہ ہے تو وہ بھی غریب کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہماری عبادت کس طرح ہوگی، اور کسی کو کسی پر فضیلت ہی حاصل نہیں ہوگی، چاہے وہ مالدار ہو تو اپنے لیے مالدار ہوگا، غریب ہوگا تو اپنے لیے غریب ہوگا۔ لیکن آج کے دن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک اور اللہ کے نزدیک سب برابر برابر ہیں۔ اور بلال کو اوپر چڑھا دیا اور کہا اذان دے دو۔ اب تو لوگوں نے جو دیکھا، بلال اوپر کہاں چڑھ گیا؟ بلال اوپر چڑھ گیا، ہاں جی بلال اوپر چڑھ گیا، اذان اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے بتا دیا کہ دیکھو لوگوں، حضرت بلال کی قدر و قیمت کس سے پیدا ہوئی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر زیادہ تقوی ہوگا، اس نے حضور کی خدمت کر دی، اس نے حضور کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اب حضور کے لیے قرضہ لے کے آتا ہے، کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ یہودیوں کی منت سماجت کر کے، حدیث میں آتا ہے یہودیوں کی منت سماجت کر کے آتے ہیں۔ وہ یہودی پھر بعد میں دھمکی بھی دیتے ہیں، ہم آپ کو پھر غلام بنا دیں گے۔ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ کر دیجئے۔ حضور نے دعا کی، اللہ نے اونٹ بھیج دیے، اللہ نے ہدیے میں اونٹ بھیج دیے، بلال آ جاؤ، اللہ نے تیری دعا کو سن لیا۔ یہ وہ بلال تھا، یہ وہ بلال تھا، یہ صحابہ کی شان تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر پہ آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق نے اجازت مانگی، آئے، لیکن پنڈلی مبارکہ کھلی ہوئی تھی، باتیں کی، واپس چلے گئے یا بیٹھ گئے۔ اب حضرت عمر آئے، اجازت دی، آگے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ حضرت عثمان جب آئے تو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے پنڈلی مبارکہ کو چھپا دیا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اب میں نے کہا بعد میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد جو آپ کا بڑا قریبی ہے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر ہیں، ان کے آتے ہوئے آپ نے پنڈلی کو نہیں چھپایا، اور حضرت عثمان کے آتے ہوئے فرمائے جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں محمد رسول اللہ زمین پہ کیوں حیا نہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو فضیلت ہے حضرت عثمان۔ پھر حضور نے دو بیٹیاں بھی تھیں، اور جو حضرت عثمان کے فضائل اور مناقب ہیں ان کا تو احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا، جب بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا تو حضرت عثمان تو موجود نہیں ہے کہ حضرت عثمان کے لیے کون سی بیعت ہو جائے گی۔ اب حضور نے کہا یہ تو میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اپنے ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان سب پہ کس کا ہاتھ؟ اللہ کا ہاتھ۔ جو نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہے اس کے اندر کوئی چیز موجود تو ہے، کوئی چیز تو موجود ہے۔ ھذا یدی وھذا ید عثمان، یہ بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، دین اسلام پر صحیح معنی میں چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔